تمہاری گردن لبوں پر میرا بھائی بوسے دیتا ہے، اس کے کمرے سے نکل کر تم سے چلا بھی نہیں جاتا، میرا حق اسے دے رہی ہو۔ دوراب میرب کی برہنہ کمر کو بیلٹ سے لال کر گیا۔ وہ پہلے دن سے میرب کو ایک بد کردار لڑکی سمجھتا تھا۔ تم خود گندی سوچ والے بدکار مرد ہو۔ میرب کی بات پر آگ بگولا ہوتا، اس کی ٹانگوں سے گھسیٹ کر باتھ ٹب میں پھینکا، بھیگے جسم کو مارنے کے بعد دانتوں سے کاٹنے لگا، اس پر جھکا درندگی دکھانے لگا۔ میرب چاہتی تھی وہ مر جائے، تکلیف بڑھنے ہی لگی، بے ہوش ہو گئی، مگر وہ اس کے بے ہوش وجود پر بھی درندگی دکھاتا رہا۔ جیسے ہی دور ہوا اس کا پیٹ سوج گیا، کیونکہ پیٹ میں میرب دلہن بنی فرش پر بیٹھی ہوئی تھی، جب سامنے سے آنے والے اپنے دولہے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ جو اسے تصویر دکھائی گئی تھی یہ وہ شخص نہیں تھا۔ سامنے آنے والے شخص کو دیکھ کر اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جو مسکراتے ہوئے مہمانوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اور ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی معصوم سی دوست کا چہرہ آنے لگا۔ یہ چہرہ وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کی آنکھوں میں اپنے شوہر کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ پہلی نظر میں ہی وہ اس سے اتنی شدید نفرت کرنے لگی کہ جی چاہ رہا تھا کہ اس کا اپنے ہاتھوں سے ہی گلا دبا دے۔ وہ آ کے اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس کے لبوں پہ کسی قسم کی کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، غصہ اور نفرت تھا۔ مغرور قسم کا وہ مرد جسے شاید اس بات کا غرور تھا کہ وہ غریب سی لڑکی کو بیاہنے آیا تھا، اور وہ بے بسی کے عالم میں اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کو ہی دیکھنے لگی۔ نکاح ہو چکا تھا، اب تو وہ اس شادی سے بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اگر نکاح نہ ہوا ہوتا تو وہ آئی بارات کے منہ پر ہی انکار کر دیتی۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے بس اپنی ماں کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، جنہوں نے دکھائی کسی اور کی تصویر تھی اور شادی کسی اور کے ساتھ کروا دی گئی۔ رخصتی کے وقت وہ بہت شدت سے روئی تھی۔ شاید اسے رونا اس بات کا آ رہا تھا کہ وہ ایک ظالم درندے کے ساتھ بیاہ کر جا رہی ہے، جو ایک بد کردار شخص تھا۔ اس سے زیادہ تو وہ کچھ سوچ بھی نہیں سکی۔ رات کا وقت تھا، وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کتنے خواب سجائے تھے، ایک امیر گھر جائے گی، اس کی تمام تر خواہشات پوری ہوں گی، اس کا شوہر محبت کرنے والا ہوگا، مگر یہاں آ کے اس کے سارے دیکھے ہوئے خواب چکنا چور ہو گئے، کچھ باقی نہیں بچا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا خواب ہر لڑکی آنکھوں میں سجاتی ہے، مگر میرب کی آنکھوں میں کوئی خواب نہیں تھا۔ یہ رات کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھی۔ دوراب رات کمرے میں داخل ہوا، چہرے پر وہی غصہ تھا۔ وہ تو پیار کی طلبگار تھی، اسے تو محبت چاہیے تھی۔ دروازہ بند کیا اور میرب کو سرد نگاہوں سے گھورا۔ یہ سب تمہارے لیے ہے، مجھے تمہارے نخرے نہیں چاہیے، یاد رکھو اب تم میری ملکیت ہو۔ وہ غصے میں اس کے پاس آیا اور اس کا دوپٹہ کھینچا تھا۔ نہ کوئی محبت بھری بات، نہ کوئی جملہ، اس کی آنکھوں سے صاف ہوس ٹپک رہی تھی۔ دولت کا نشہ، غرور، گھمنڈ، نہ جانے کیا کچھ تھا۔ اس کا دل کپ کپانے لگا، دل سے رحم کی صدا آئی، مگر اس شخص کے کان بہرے ہو چکے تھے۔ وہ ایک ظالم انسان تھا۔ اس بات کا اسے تب اندازہ ہوا جب وہ اس کی چولی کو نوچ نوچ کر پھینکنے لگا، محض اس رات کو ایک لمبی رات اور اذیت ناک رات بنانے کے لیے۔ تمام تر جیولری کو اتارنے کے بعد اس کے دوپٹے کو اتار کے دور پھینکا۔ تم یہاں پہ ہر رات یوں ہی میرے بستر کی زینت بنو گی، بیوی کم اور مجھے خوش کرنے والی زیادہ ہوگی۔ یہ کمرہ تمہارے لیے قید خانہ ہوگا۔ وہ دیواروں پر لٹکے ہوئے گلاب کے پھول دیکھ رہی تھی، جیسے لگ رہا تھا جسے خون کے دھبے لگ رہے ہوں۔ آنکھیں بند کیں اور اس شخص کی دی گئی تکلیف کو محسوس کرنے لگی۔ رات کے اس وجود پہ اتنی درندگی دکھائی گئی تھی کہ صبح اس کے وجود پہ اچھے خاصے گہرے نشان بنے ہوئے تھے۔ اس کی ساری گردن پر سرخ نشان بن چکے تھے، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے، آنکھیں بھی سوج چکی تھیں۔ اتنی رات بھر وہ روتی رہی، مگر اس شخص کو پرواہ نہیں تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر وہ سب کے درمیان ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے اس نے رات کو بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ وہ کوئی پاگل لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا وہ ذہنی مریض ہے۔ سب کے درمیان وہ بالکل نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ تم نے یہاں پہ بیٹھتے ہی بابا جان کو سلام کیوں نہیں کیا؟ دوراب کی بات سن کر محسن صاحب کہنے لگے، بیٹا کوئی بات نہیں، اس نے سلام نہیں کیا تو اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر وہ غصے میں کہنے لگا، مطلب سچ میں سلام نہیں کیا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے سب کے سامنے بازو سے پکڑ کر
زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ اس کا دوپٹہ سرک کر گردن سے نیچے ہوا تھا۔ اس کے وجود پہ بنے ہوئے زخموں کے نشان تقریباً سبھی دیکھ چکے تھے، اور وہ یہ امید ہی نہیں کر سکتی تھی کہ سب کے سامنے شادی کی پہلی رات صبح ہی تمام ملازمین کے سامنے اسے یوں تھپڑ لگایا جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، ہاتھ کپکپانے لگے۔ جاؤ جا کے بابا کے پاؤں میں بیٹھ کر معافی مانگو۔ سلام نہ کرنے کے لیے کون سی معافی ہوتی ہے؟ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ محسن صاحب خاموش ہو گئے۔ اسے کہنے لگے، بیٹا تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ ان کی بات سن کے وہ فوراً سے کمرے کی طرف چلی گئی، اور دراب کو مزید غصہ آیا کہ وہ بغیر اس کی اجازت کے کمرے میں کیوں گئی۔ دراب کمرے میں جانے لگا، محسن صاحب اسے بلاتے رہ گئے۔ عالیہ بیگم کہنے لگیں، آپ کو کیا ضرورت تھی درمیان میں ٹانگ اڑانے کی؟ اب اس پر بھی پھر سے شامت آ جائے گی۔ محسن صاحب کہنے لگے، میں نے بولا تھا پہلے اس کا علاج کرواتے ہیں پھر شادی کرواتے ہیں، لیکن نہیں، تم نے بولا شادی ہو جائے گی تو اس کا غصہ کم ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایک معصوم سی زندگی پر یہ تو آفت بن کے ٹوٹ پڑا ہے۔ وہ غصے میں بولے، میرب کو اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ بہت بری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ اس کے بعد اسے پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ یہ تم نے باہر کیا تماشا لگایا ہے؟ میں نے تمہیں اجازت دی تھی کمرے میں آنے کی؟ وہ انکل نے مجھے بولا تھا کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، انکل نے بولا تھا اور تم بھاگی چلی آئی؟ انکل سے پہلے میں تمہارا شوہر ہوں، بعد میں وہ لوگ تمہارے کچھ لگتے ہیں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، معذرت، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، اور رات کو یہ جو تمہارے وجود پر بنے ہوئے نشان ہیں، جو سارے حویلی والوں کو جان بوجھ کے دوپٹہ سرکا کے دکھا چکی ہو، ولیمے کے فنکشن میں اچھی طرح چھپے ہوئے ہوں۔ اس کے جبڑے کو دبوچا ہوا تھا۔ وہ کپکپانے لگی۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے پہلی دفعہ اندازہ ہوا تھا کہ وہ ایک ظالم مرد کے حوالے کر دی گئی۔ اس کی زندگی جہنم بن چکی ہے۔ اس کے ماں باپ نے آخر کیا دیکھا تھا؟ دولت دیکھی تھی، جائیداد دیکھی تھی۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ انسان ہے یا حیوان ہے۔ اس میں کوئی انسانیت نام کی چیز بھی پائی جاتی ہے۔ یہ تو سب کو اس کے ماں باپ نے دیکھا ہی تھا۔ وہ روتے ہوئے گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات اسے جب پارلر والی تیار کرنے کو آئی تو عجیب نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے دوپٹہ اتارنے کا کہنے لگی، مگر وہ رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ جب وہ نشان دیکھے گی تو اس کے بارے میں کیا سوچے گی؟ دوپٹہ اتارے گی تو میں آپ کا میک اپ شروع کروں گی نا، اس نے نرمی سے کہا تو وہ آہستگی سے اپنا دوپٹہ اتارا تو اس کی گردن پر بہت زیادہ نشانات بنے ہوئے تھے، جو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے مکمل طور پر اپنی درندگی دکھائی ہو۔ پارلر والی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی، تم اس حویلی کی بہو ہو، دیکھو تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگی، کیا سارے مرد حویلی کے ایسے ہیں؟ پارلر والی نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی، حویلی کی کسی عورت کو بھی تیار ہونا ہو تو میں ہی آتی ہوں، لیکن کچھ حویلی والے ایسے ہیں جو ایسا ظلم کرتے ہیں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیکھنا وقت کے ساتھ ساتھ وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ وہ نرمی سے بتانے لگی، دراب کی بیوی ہونا تم، لیکن اس کے غصے سے تو پورا گاؤں خوف کھاتا ہے۔ انہوں نے نرمی سے بتایا، مگر وہ خاموش رہی۔ اس کی گردن پر بنے ہوئے نشانات کو اچھی طرح چھپانے لگی۔ اس کے بعد اسے اچھی طرح میک اپ کیا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت روپ آیا ہوا تھا۔ جتنی وہ خوبصورت لگ رہی تھی اتنی ہی اس کی آنکھیں اداس لگ رہی تھیں۔ کوئی دیکھنے والا آسانی سے پہچان سکتا تھا کہ وہ کس اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہے۔ ماشاءاللہ، فائنلی میں پہنچ ہی گیا۔ بے شک ولیمے کے فنکشن میں ہی پہنچنا پڑا، لیکن اپنی بھابھی دیکھنے کے لیے تو پہنچ ہی گیا۔ ارمان جو ابھی ہی سیدھا اسٹیج پر آیا تھا، کندھے پر بیگ ڈالا ہوا تھا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ دراب مسکراتے ہوئے اس کے گلے سے لگا، واہ بھائی، تم نے بہت اچھا سرپرائز دے دیا ہے۔ ارمان دراب کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے پاس بیٹھی ہوئی میرب کی طرف دیکھا، اسے ہاتھ ملایا۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ فٹ ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں میرب کا ہاتھ دیکھ کے خون خوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔
اس کے بعد فوراً سے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ جب میرب واپس کمرے میں آئی تو اپنی جیولری آئینے کے سامنے بیٹھی اتارنے لگی۔ آتے ہی اس کے بازو سے پکڑ کر اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی اپنے شوہر کے سامنے ایک غیر مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ پکڑاتے ہوئے؟ تم جیسی گھٹیا عورتوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، مردوں کو ورغلا کر رکھتی ہیں۔ آج کے بعد میں تمہیں اس کے پاس بھی نہ دیکھوں۔ وہ غصے میں اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے بولا، اور یہ تم جیولری اتارنے کی خود کیوں زحمت کر رہی ہو؟ جیسے کل رات میں نے اتاری تھی آج بھی ویسے ہی اتاروں گا۔ ابھی وہ کل رات والی تکلیفیں نہیں بھولی تھی کہ ایک دفعہ پھر سے اس شخص کی ایسی باتیں سن کے اس کی جان نکلی تھی۔ مت کیجیے گا، میں مزید کوئی تکلیف برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتی، وہ روتے ہوئے بولی۔ ہمت تو تمہیں کرنی پڑے گی، یہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ رونے لگی۔ نہیں پلیز ایسا مت کیجیے گا، پلیز ایک رات مجھے بخش دیں، پلیز ایک رات کے لیے مجھے بخش دیں، میں نہیں کچھ بھی برداشت کر سکتی۔ وہ رو رہی تھی کیونکہ کل رات والی ہی تکلیفیں ابھی تک اس کے وجود میں اٹھ رہی تھیں۔ وہ اچانک اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا اس کے اوپر آ گیا تھا۔ اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنے پینٹ سے بیلٹ نکالتے ہوئے دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ وہ بیلٹ اپنے ہاتھوں پر لپیٹنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے عورتوں کو تکلیف دے کے بہت سکون پہنچتا ہے، اور تمہیں آج میں کچھ نئے انداز میں تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پیچھے سے اس کی میکسی کی ڈوریاں کھولنے لگا۔ وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی، پلیز یہ کیا کر رہے ہیں، مت کیجیے گا۔ اگلے ہی لمحے اسے پیچھے سے اپنی کمر پر بہت زیادہ جلن کا احساس ہونے لگا۔ اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے جلانے کے بعد وہ وہاں پہ اپنے لب رکھے وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے چلانے لگی تھی۔ اسے اتنی شدید جلن کا احساس ہونے لگا، اسے پیچھے کی طرف دھکا دینا چاہا، مگر وہ اس کی اور اپنے درمیان کے سارے فاصلے مٹا گیا۔ شادی کی دوسری رات بھی اس نے اذیت اور تکلیف میں رہ کے گزاری تھی۔ آنکھیں رو رو کے سوج گئیں۔ وہ تو سکون کی نیند سو گیا، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی، پورے وجود میں تکلیف ہو رہی تھی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے تہجد ادا کی۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی وہ نیچے لاؤنج میں آئی تو سامنے کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ لاؤنج میں اس نے دیکھا تو ارمان بیٹھا ہوا تھا، لیپ ٹاپ سامنے رکھ کے کوئی کام کر رہا تھا۔ اس کے سامنے کافی والا کپ پڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں کافی کو دیکھتے ہی اسے اپنے سر میں بہت زیادہ شدید پین ہونے لگی، اور اس کا جی چاہا کہ کاش وہ کافی والا کپ اسے مل جائے۔ وہ چلتی ہوئی آئی تو اس نے حیرت سے نگاہیں اٹھا کے سامنے کھڑی اپنی بھابھی کو دیکھا۔ کیا بات ہے بھابھی، آپ آ گئی ہیں؟ میں نے 2 کافی کے کپ بنائے تھے، مجھے عادت تھی، میں اپنے فرینڈس کے ساتھ رہتے ہوئے رات کو بیٹھ کے پیتا تھا، میرے ساتھ کوئی تھا نہیں تو میں نے دوسرا کافی کا کپ آپ کے لیے لے کر آتا ہوں، مل کے پیتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اسے خوف بھی محسوس ہونے لگا۔ اس نے بند دروازے کی طرف دیکھا، وہ اٹھ کے نہ آ جاتا، پھر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، کافی پینے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا، ویسے آپ مجھے بہت اچھی لگی اور معصوم سی، خاموش سی، ایسی ہی لڑکیوں کو ہونا چاہیے۔ خاموش اس نے زبردستی اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجائی اور کہنے لگی، اچھا لیکن شاید میں تمہارے بھائی کو پسند نہیں آئی، کیونکہ بھائی کو پسند نہیں آئی؟ آپ اتنی اچھی، آپ کو پتہ ہے بھائی تھوڑے نخرے والے ہیں، بہت جلدی آپ بھائی کو پسند آ جاؤ گی۔ جب بھائی کو پتہ چلے گا نا بھائی نے کیا چیز حاصل کر لی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں لگا ہوا تھا، باتیں کر ہی رہا تھا کہ ابھی اس نے تھوڑی سی کافی ختم کی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی تھی۔ میری جان، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے سامنے کھڑے ہوئے شوہر کو دیکھ کر اس کا پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ وہ اتنا مسکراتے ہوئے اور اتنی نرمی سے اس کے ساتھ بات کر رہا تھا، دال میں کچھ تو کالا تھا۔ اتنی نرمی اور محبت سے وہ شخص بات کرنے والا تو نہیں تھا۔ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اس کے بازو سے پکڑتا ہوا اسے اپنے کمرے کی طرف لے کے چلا گیا۔ وہ اپنا بازو چھڑانا چاہ رہی تھی مگر چھڑا نہیں پائی، لا کے ایسے کمرے میں فرش پر پھینکا اور کمرے کا دروازہ بند کر گیا۔ یہ آدھی رات کو میرے بھائی کے پاس کیا کرنے گئی تھی؟ ذرا مجھے بھی تو اس بارے میں پتہ چلے۔ اس کے جبڑے کو غصے میں دبوچتے ہوئے بولا تو وہ گھبرا گئی۔ وہ آپ کا بھائی، وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، اس سے دور رہو، تماچا اس کے منہ پہ لگاتے ہوئے بولا۔ وہ میں کچھ کام کرنے گئی تھی۔ وہ دوبارہ سے گھبراتے ہوئے بولی، کیا کام کرنے گئی تھی بتاؤ؟ مجھے کسی کام میں نے کمی چھوڑی تھی جو تم اس کے پاس کرنے گئی تھی؟
ایک اور تماچا اس کے منہ پہ رسید کر گیا۔ وہ رونے لگی، اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا تھا۔ کیوں مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں؟ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ بتائیں تو مجھے، وہ روتے ہوئے بولی۔ تم نے یہی کیا ہے کہ تم غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہو، اور میں نے تمہیں اسی ظلم کا نشانہ بنانے کے لیے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ وہ رونے لگی، چلانے لگی، آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ دوراب نے اس کے وجود کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا تھا جہاں اس نے اپنی درندگی نہ دکھائی ہو۔ اس کے وجود کو بالکل اس نے ایسے کر دیا تھا کہ وہ صبح تک چل پھر بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسے بہت تیز بخار ہوا پڑا تھا، وہ بستر پر پڑی ہوئی تھی، اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ ملازمہ اسے ناشتہ دے کر چلی گئی۔ ملازمہ کے علاوہ کوئی کمرے میں نہیں آیا۔ سارا دن وہ کمرے میں بند رہی، پورے وجود میں تکلیفیں اور ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ یوں ہی پڑی رہی۔ اب تو وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ اسے یہ اندازہ ہوا تھا کہ اس کے ماں باپ نے صرف پیسہ دیکھا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں دیکھا۔ اس شخص میں انسانیت نہیں پائی جاتی تھی، اور کچھ نہیں تھا۔ اس کی ساس، اس کا سسر، باقی سب تو اپنی زندگی میں مصروف تھے، شاید کسی کو کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ دیکھتی رہی، دوراب کمرے میں آیا ہی نہیں۔ وہ بمشکل اٹھی، کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے ارمان کھڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا، واہ بھائی، آپ تو کمرے میں ہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے باہر والوں سے تو آپ نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ بھائی تو اپنے کام سے چلے گئے تھے اور آپ یوں کمرے میں اکیلی پڑی ہوئی ہیں۔ وہ نرمی سے اس کے پاس آیا۔ ارمان پلیز آپ یہاں سے چلے جاؤ، اس نے نرمی سے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ دوراب ارمان کو لے کے اس پہ بہت پہلے ہی بہت زیادہ شک کر چکا تھا۔ وہ کسی قسم کا کوئی بھی مزید رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے بھابھی؟ کیوں چلا جاؤں؟ آپ کا دیور ہوں، آ کے بیٹھا ہوں، سوچا کچھ باتیں کر لوں، مگر آپ کو شاید اچھا نہیں لگ رہا میرا کمرے میں آنا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، پلیز تم چلے جاؤ۔ وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جانے لگا، مگر اچانک اس کی نظر اس کے ہاتھ پہ پڑی جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ پٹی آپ کو زخم کیسے لگا ہے؟ اگلے ہی لمحے پیچھے کلائی پہ بہت زیادہ زخم بنے ہوئے تھے، کاٹے جانے کے زخم، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے نفسیاتی مریض بھائی نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، یہ آپ کے ساتھ بھائی نے کیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ اتنے زخم؟ وہ سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ آپ نے بھائی کو منع نہیں کیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ پلیز ارمان یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے گویا ہوئی اور ارمان کو وہاں سے بھیجنے کا کہنے لگی۔ نہیں میں نے جانا، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اٹھیں آپ کو ہاسپٹل لے چلتا ہوں، یہ زخم کوئی کم تو نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، لیکن پلیز ارمان چلے جاؤ نا۔ وہ دوبارہ سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے حلق میں آنسوں کا پھندا اٹکا ہوا تھا، موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں میں تیر رہے تھے۔ اسی لمحے دوراب کمرے میں داخل ہوا۔ دوراب کو دیکھتے ہی ارمان غصے میں اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، بھائی آپ کو شرم نہیں آتی؟ دیکھیے تو صحیح کتنے گہرے زخم لگے ہوئے ہیں۔ دوراب نے خون خوار نگاہوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہم میاں بیوی کا معاملہ ہے یہ، اس کے درمیان تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم ہمارے معاملات سے دور ہی رہو۔ دیکھیے تو صحیح بھابھی کا کیا حال ہوا پڑا ہے، آپ کو ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ ذرا بھی آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو دوراب نے تماچا ارمان کے منہ پر رسید کیا۔ ارمان ہونکوں کی طرح دوراب کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بھی ڈر گئی۔ تمہیں کس نے بولا ہے کہ ہمارے درمیان آؤ؟ ہمارے درمیان آنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ غصے میں اسے کمرے سے باہر نکال دیا اور وہ روتی سسکتی ہوئی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے ارمان کو آنے کا نہیں بولا تھا، وہ ڈرتے ہوئے کپ کپاتی ہوئی سی آواز میں بولی۔ وہ ایک دم سے اس کے پاس آیا، اس کے جبڑے سے دبوچتا ہوا کہنے لگا، پھر اسے خواب آیا تھا کہ تمہارے وجود پہ زخم بنے ہوئے ہیں، آ کے تمہارے زخموں پہ مرہم لگا دے، تمہارے ہاتھ کو پکڑے۔ یہ کہتے ہوئے زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا، اس کے بازو سے کھڑا کیا، اور آج یہ تیسرا دن تھا اس شخص کی زندگی میں۔ وہ رونے لگی، پلیز چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہی کر رہا ہوں جو مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، تمہیں لگام لگا کے رکھنی چاہیے تھی،
لیکن میں نے تمہیں پہلے دن ہی آزادی دے دی۔ کون سی آزادی؟ اس بات کی تو اسے بھی سمجھ نہیں آئی۔ اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ میں نہیں کھڑی ہو پا رہی، خدا کے لیے چھوڑیں مجھے۔ کیوں آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ روتے سسکتے ہوئے اپنے کانپتے ہوئے وجود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے رحم و کرم پہ کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک سے اس کی باہوں کے حصار میں گر کر ہی بے ہوش ہو گئی تھی، مگر اس شخص کو کوئی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہی فرش پر پھینکتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس قدر کوئی پتھر دل ہو سکتا ہے؟ اس بات کا اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ کچھ دن تک دوراب نے اس پہ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی تکلیف نہیں دی۔ آج رات کو وہ آیا اور کہنے لگا، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ وہ حیرت سے دوراب کی طرف دیکھنے لگی۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے دوراب سے پوچھا۔ بس کہیں جانا ہے نا، جلدی ریڈی ہو جاؤ۔ اسے دوراب کا بدلا ہوا رویہ اور یہ محبت بھرا انداز بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ایک بات کی تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اچھا سا تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ موبائل نکالنے لگا۔ 5 منٹ میں تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلا گیا۔ میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ جب ریڈی ہو کے آئی تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے ہلکا ہلکا سا میک اپ کیا ہوا، سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ اسے لے کے خوبصورت سے ریسٹورینٹ میں آ گیا۔ تم یہاں پہ ہی بیٹھو، میں آتا ہوں۔ اسے وہاں پہ بیٹھنے کا کہہ کے وہ خود باہر چلا گیا۔ دیکھا تو دوراب کے موبائل پر کال آ رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا تو کسی لڑکی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اوپر لڑکی کی ڈی پی لگی ہوئی تھی اور مائی ہارٹ لکھا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں وہ خود پہ ضبط کرنے کے باوجود کال ریسیو کر چکی تھی۔ میری جان، میری زندگی، کہاں چلے گئے ہو؟ کب سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ رات نہیں گزر رہی، تمہاری باہوں کی طلب محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے فون سے کال کٹ کرنا چاہی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور دوراب داخل ہوا۔ اس نے خون خوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے موبائل کو اٹھانے کی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ وہ لڑکی، میرب کا دل جیسے بیٹھ گیا، ہاتھ کانپنے لگے، سانس رکنے لگی۔ اسے آج پہلی دفعہ اندازہ ہوا تھا کہ وہ شخص ظالم درندہ ہی نہیں بلکہ بے وفا بھی ہے، بدکار بھی ہے۔ وہ ابھی اپنی دوست والا قصہ ہی نہیں بھول پائی تھی۔ وہ اسے لے کے واپس آ گیا، گھر کے دروازے کے سامنے چھوڑ گیا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں کہیں لے کے جاؤں، یہ کہتے ہوئے اسے وہیں پہ چھوڑ کر خود چلا گیا تھا۔ بڑی سی چادر کو اپنے گھر لپیٹے ہوئے وہ بے جان قدموں کے ساتھ اندر کی طرف آئی تو سامنے سے ارمان آ گیا۔ کیا ہوا ہے بھابھی، آپ اتنی رات کو کہاں سے آ رہی ہیں؟ چہرے پہ تھپڑ کا نشان بنا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ بھائی آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں؟ کہاں گئے ہیں بھائی؟ وہ پیچھے دیکھنے لگا۔ پیچھے دوراب نہیں تھا۔ اچانک ہی وہ گر گئی۔ اس سے پہلے کہ فرش پر گرتی وہ اپنے بازوں میں اسے تھام گیا۔ اس کے چہرے پہ نیل کے نشان جن کو اس نے میک اپ سے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے گال سوجے ہوئے تھے جس سے اچھا خاصا پتہ چل رہا تھا کہ تھپڑ لگا ہوا ہے۔ اس نے لا کے اسے لاؤنج کے صوفے پہ لٹایا۔ اتنے میں بڑی بیگم سائیں بھی آ گئی تھیں۔ کہنے لگیں، کیا ہوا؟ اسے مما پتہ نہیں، باہر بھائی انہیں چھوڑ کے گئے ہیں، اور اچانک سے ہی بے ہوش ہو گئی تھیں۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے ہی اسے ہوش آئی تو وہ ڈرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ بڑی بیگم سائیں اسے پوچھنے لگیں، بیٹا کیا ہوا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بس اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی تو وہ مجھے واپس چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ باہر بادل گرج رہے تھے۔ وہ لاؤنج کی کھڑکیوں سے گرجتے ہوئے بادل دیکھ کر سہم سی گئی۔ میں کمرے میں جا رہی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کرنے لگی، لیکن بادلوں کی گرج اس کے دل پہ لگ رہی تھی۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے، کانوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے وہ وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی جب کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ دوراب نشے کی حالت میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بوتل، آنکھوں میں جنون تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ تم میرے علاوہ کس سے باتیں کرتی ہو؟ دیور کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی ہو؟ اس کے ساتھ بھی اس کے آگے وہ کچھ کہتا۔ میرب گھبرا گئی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
مگر اس کے بالوں سے پکڑ کر زور سے کھینچے زمین پہ ہی پٹک دیا۔ اس کا سر دیوار سے ٹکرا گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، مگر وہ اس پہ جھکا اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میرب کا سانس رکنے لگا تھا۔ شور سن کر ارمان کمرے میں داخل ہوا۔ پہلی دفعہ زور سے چیخا، بس کر دیں بھائی، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا وہ لڑکی ہے کوئی جانور نہیں جس کے ساتھ آپ ایسا سلوک کریں؟ بلکہ ایک جانور تو آپ ہیں۔ وہ نیچے بے ہوش ہوئی پڑی تھی۔ پیچھے سے اس کی ماں بھی آ گئی، اس کی پریشانی سے بہتا ہوا خون دیکھنے لگی۔ وہ ارمان کو اس کے لیے پریشان دیکھ کر مزید غصہ ہو گیا۔ تم کون ہوتے ہو میرے اور میری بیوی کے درمیان میں آنے والے؟ ہر بار تم ہمارے درمیان میں آ جاتے ہو۔ وہ چلایا اور انہیں کمرے سے باہر بھیج دیا۔ اسے بیڈ پر پٹکا۔ اس کا جسم نیلا، چہرہ زرد، ہونٹوں پہ خاموشی جم چکی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کے کوئی بھی تڑپ سکتا تھا، مگر شاید دراب ایک پاگل انسان تھا جس نے اسے اپنا غلام سمجھا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر تک ارمان سے جھگڑتا رہا، مگر ارمان یہ سوچ کے خاموش ہو گیا شاید وہ اپنی بیوی پہ ہی نہ شک کرنے میں لگ جائے۔ مگر نہ جانے کیوں ارمان کا دل بہت بے چین ہونے لگا تھا۔ ہر لمحہ اس بے گناہ عورت کو تکلیف میں دیکھ کر وہ اپنے بابا کے پاس آیا۔ بابا جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ اس لڑکی کو طلاق دلوا دیں۔ بابا جان دیکھیے بھائی نے اس کی کیا حالت کر دی ہے۔ دیکھو بیٹا، ٹھیک ہو جائیں گے دونوں وقت کے ساتھ ساتھ۔ بابا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، دیکھیں تو صحیح اس نے معصوم بچی کی کیا حالت کی ہے۔ وہ معصوم لڑکی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائیں گے دونوں، لیکن بابا اسے تکلیف دے رہا ہے، تم درمیان میں باپ مت بنو۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ میرب کو بہت تیز بخار تھا، وہ کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر رات سے وہ واپس گھر نہیں آیا، نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھایا اور اپنی ساس کو کال ملائی، مگر کسی نے کال پک نہیں کی۔ وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی، وہ کوئی میڈیسن لینا چاہتی تھی۔ کافی وقت بعد کمرے کا ہلکا سا دروازہ کھلا تو اس نے دیکھا تو سامنے ارمان کھڑا ہوا تھا۔ میں آ جاؤں؟ میں آپ کی اجازت سے آنا چاہتا ہوں۔ بھائی گھر پر نہیں ہے، وہ شاید واپس آنے والے بھی نہیں ہیں۔ وہ نرمی سے اسے بتانے لگا۔ آ جائیں، وہ پریشان ہو کے بولی تھی۔ اس وقت اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ اس کے پاس ہی آ کے بیٹھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں نے دیکھا ہے رات کو بھائی کا بہت برا رویہ تھا آپ کے ساتھ۔ وہ نرمی سے کہنے لگا تو وہ کہنے لگی، ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کہاں سے ٹھیک لگ رہی ہیں؟ اٹھیں آپ کو ہاسپٹل لے کر چلتا ہوں۔ بھائی یہاں پہ نہیں ہے، وہ کافی دور ہے اور اتنی آسانی سے آئیں گے بھی نہیں۔ واپس وہ نرمی سے اسے کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے اس نے نکاح کر لیا ہے کسی اور لڑکی کے ساتھ۔ وہ بہت شدت سے رونے لگی اور وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں سچ میں اس نے نکاح کر لیا ہے۔ وہ بہت شدت سے روتے ہوئے بولی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میں سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، مگر یہ کبھی نہیں کہ میرا شوہر کسی اور عورت کے ساتھ چلا جائے۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولنے لگی۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا آپ پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھنا بھائی کو خود ہی احساس ہو جائے گا، سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ آپ کو تو اتنی اچھی ہیں، وہ آپ کو بھلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ نرمی سے اسے بتانے لگا، آپ میرے کمرے میں مت آیا کرو، وہ مجھے ڈانٹتے ہیں، انہیں مجھ پہ شک ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نہیں چاہتی کہ آپ میرے کمرے میں آئیں۔ وہ نرمی سے اسے اپنے کمرے میں آنے سے منع کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں آؤں گا آج کے بعد آپ کے کمرے میں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بہت بری طرح سے رونے لگی۔ وہ صرف اگر خاموش تھی تو اس کی وجہ سے اسے کے وجود پہ طلاق کا داغ نہ لگ جائے۔ وہ طلاق نہیں لینا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے خاموشی سے سب کچھ ہی برداشت کیے جا رہی تھی، مگر آج اس کا ضبط جواب دے گیا۔ نہ جانے کیوں وہ چاہتی تھی وہ طلاق لے اور کہیں دور چلی جائے، جہاں خاموشی سے سکون کی زندگی بسر کرے، جہاں اسے کوئی بھی کچھ کہنے والا نہ ہو، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، کہیں ایسی جگہ پہ چلی جائے۔ 2 دن بعد وہ واپس آیا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔
وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں بولو، کیا بتانا ہے؟ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مگر اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اس کے پاس آئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ اب بابا بننے والے ہیں۔ اور اس کی بات سن کر وہ بولا، مجھے کوئی بچے نہیں چاہیے۔ اس کی بات سن کے وہ حیران ہوئی، کیا مطلب آپ کو بچے نہیں چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے یہ اس خوشی کے لیے تو لوگ روتے ہیں، اللہ نے ہمیں اس خوشی سے نوازا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگے، لیکن مجھے یہ خوشی نہیں چاہیے، بے شک چاہو تو ختم کروا دو۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرواؤں گی، لیکن مجھے نہیں چاہیے، ختم کرواؤ اس کو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، میں نے آپ کا ہر ظلم، ہر زیادتی برداشت کی ہے، لیکن میں اپنے بچے کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، اچھا ایسی بات ہے، تم کچھ بھی نہیں ہونے دو گی، تو چلو ٹھیک ہے، پھر میں کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑے ہوئے اسے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں آپ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی، میں کروں گا میری جان، کیونکہ میں حق رکھتا ہوں، میری اولاد ہے نا، میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے سیڑھیوں کے پاس لے کے آیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کیجیے گا۔ اپنے بازو کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، چھوڑیں مجھے، اپنا بازو چھڑا رہی تھی، اور وہ ہنستے ہوئے اس کے پیچھے کی طرف دھکا دے گیا تھا، اور اسی لمحے ارمان اسے دیکھ چکا تھا۔ چلاتے ہوئے وہ اس کی طرف آیا، بھائی پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اپنے بھائی کا ہی گلا دبا دے۔ خون خوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا آیا اور فرش پر پڑی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھنے لگا جو اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے چلا رہی تھی۔ پورا فرش خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ ارمان نے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا اور نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ارمان کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت ہے، اپنی بیوی کے لیے کسی اور کی آنکھوں میں محبت دیکھ کے اسے نفرت ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اسے ہٹانے لگا، ہٹو یہ میری بیوی ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، آپ کی بیوی ہوتی تو یہ سلوک کرتے آپ اس کے ساتھ؟ غصے میں وہ چلاتے ہوئے بولا تھا، چھوڑو، پیچھے دفع ہو جاؤ۔ وہ اسے پیچھے کی طرف کوشش کرنے لگا، اس کو اٹھانا چاہتا تھا، مگر ارمان اس سے پہلے ہی اسے بازوں میں اٹھا گیا۔ بیوی ہوتی تو یہ درندوں والا سلوک نہ کرتے آپ اس کے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے اسے لے کر ہسپتال کی طرف چلا گیا۔ دوراب بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی آ گیا۔ سیدھا اسے ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کیا گیا۔ اس کی کنڈیشن بہت خراب ہو چکی تھی، ڈاکٹرز کچھ بھی بتا نہیں رہی تھیں۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیے ایک تو ان کا خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، ان کے سر میں بھی چوٹ لگی ہے، ان کا بازو بھی فریکچر ہوا ہے، اور ان کی بیبی کی بھی جان نہیں بچا پائے، ان کا مس کیریج ہوا ہے، اور یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ سیدھا سیدھا دیکھا جائے تو ان پہ تشدد کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم پولیس میں بھی کمپلین کر سکتے ہیں۔ نہیں دیکھیے کوئی تشدد نہیں کیا گیا، وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ وہ اسے نرمی سے سمجھانے لگا۔ ڈاکٹر بولی، سیڑھیوں سے گر گئی تھی یا تشدد کیا گیا تھا، اس بات کا تو ہمیں بہت جلدی اندازہ ہو جائے گا۔ وہ ڈاکٹر کو خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ وہیں بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے ہوئے ہی بیٹھ گیا تھا۔ دوراب کہنے لگا، اللہ کرے یہ لڑکی مر جائے۔ ارمان نے حیرت سے دوراب کی طرف دیکھا، آپ کو ذرا شرم نہیں آتی بھائی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کی وجہ سے وہ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مر جائے، شرم کریں۔ بھائی مجھے تو شرم آ رہی ہے آپ کو اپنا بھائی بھی کہتے ہوئے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تھا، تم کر لو شرم، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ نفی میں سر ہلانے لگا، آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ آپ نے اس کے وجود پر اتنے زخم لگائے ہیں، اتنی درندگی دکھائی ہے کہ وہ کسی قابل نہیں رہی۔ اچھا تم نے اس کے جسم کو دیکھا ہے؟ کب دیکھا ہے؟ کب وہ تمہارے پاس گزارنے آتی تھی راتیں؟ اس کی بات سن کے ارمان کو یوں لگا جیسے کسی نے ساتوں آسمان اس کے سر پر ہی گرا دیا ہو۔ وہ غصے میں دوراب کے پاس آیا، زوردار تماچا دوراب کے منہ پر رسید کیا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بکواس کرتے ہوئے؟ وہ آپ کی بیوی ہے، خدا کا خوف کریں، جس نے کبھی آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا۔
آج آپ اس کے کردار پہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ شرم آ رہی ہے مجھے آپ کو مرد کہتے ہوئے، اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ بکواس بند کرو، وہ میری بیوی ہے، چلے جاؤ یہاں سے، میں اسے دیکھ لوں گا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں۔ تم درمیان میں کیوں آنے کی کوشش کر رہے ہو؟ مت کرو۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں یہاں اسے نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ مجھے کیا پتا یہاں سے میں جاؤں اور تم اپنی گھٹیا پن دکھا کے اس کی جان لے لو۔ تم اس سے چاہتے کیا ہو؟ اس سے محبت کرتے ہو۔ یہ سن کے نہ جانے ارمان کے چہرے پہ پسینے آنے لگا۔ میں کیوں محبت کرنی ہے؟ وہ آپ کی بیوی ہے۔ اس کی آواز ہڑبڑا گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس سے محبت کرنے لگے ہو۔ خبردار ایسا کچھ سوچا بھی، وہ میری بیوی ہے، میں اس پہ حق رکھتا ہوں، اور تم نے اگر کچھ ایسا سوچا بھی تو جان نکال دوں گا تمہاری۔ یہ کہتے ہوئے وہ سنجیدگی سے خون خواہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں آپ کی طرح کوئی گھٹیا انسان نہیں ہوں جو کسی اور کی بیوی پر نظر رکھوں گا۔ میں نے کس کی بیوی پر نظر رکھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ جس کے ساتھ آج کل ڈیٹ مار رہے ہیں نا، جس کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، اس کے بارے میں مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، اپنی بکواس بند کرو۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر آئی اور کہنے لگی، دیکھیے وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن ہم بیبی کی جان نہیں بچا پائے۔ ان کا مس کیریج ہو گیا ہے اور وہ بھی اس وقت بہت زیادہ صدمے کی حالت میں ہے۔ دراب وہاں سے جا چکا تھا، جیسے وہ یہ دیکھنے آیا تھا کہ وہ مرتی ہے یا جیتی ہے، اور جب ہسپتال سے واپس آئی تو سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے ارمان سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی وہ کوئی دراب سے بات کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو سامنے دراب کمرے میں ہی موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ میرب کی طرف چلی گئی۔ دراب نے غصے میں اسے بازو سے پکڑا اور اپنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ کیا کر رہی ہیں؟ میرا بازو چھوڑیں! وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، نہیں چھوڑوں گا تمہارا بازو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے جبڑے کو دبوچ گیا۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی مجھے چھونے کی؟ دراب مجھے چھوڑیں! آپ نے میرے بچے کی جان لی ہے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں اسے اپنا بچہ نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کے آج پہلی دفعہ اس نے زوردار تماچا دراب کے منہ پر رسید کیا۔ بے شرم، میں تھک گئی ہوں۔ وہ آپ کا بچہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ نامرد ہیں؟ کیا وہ دراب سے یہ امید نہیں کر سکتی تھی؟ نہ ہی دراب اسے ایسی باتوں کی امید کر سکتا تھا جیسے وہ منہ پھاڑ کے اسے نامرد کہہ رہی تھی۔ وہ غصے میں کہنے لگا، تمہیں ابھی تک میری مردانگی کا ثبوت نہیں ملا جو ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، ہاں نہیں ملا۔ وہ بھی آگے سے چلاتے ہوئے ہی گویا ہوئی، تمہیں پتہ ہے مجھے تم سے نفرت ہے، بہت شدید نفرت۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، کر لے نفرت، آپ کی نفرت کرنے سے مجھے ٹکے کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوسری طرف جانے لگی۔ تمہاری گردن، تمہاری لبوں پہ وہ بوسے دیتا ہے نا، یہ نشان میرے تو نہیں دیے ہوئے؟ اس کی گردن کو دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ کیسے غلیظ انسان ہیں، یہاں پہ کیسے گھٹیا بکواس کر رہے ہیں۔ اگر یہاں مجبور ہوں تو صرف اس وجہ سے یہاں آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں، اور میرے ماں باپ نے مجھے مجبور کر دیا کہ طلاق لے کر واپس نہ آنا، بے شک اس درندے کے ساتھ گزارا کرنا۔ اس کی بات سن کے وہ تماچا اس کے منہ پہ رسید کر چکا تھا۔ ایک دم سے اس کی قمیض کو کھینچتا ہوا جو پھٹ چکی تھی اپنی بیلٹ نکالتے ہوئے ہاتھوں پہ لپیٹنے لگا۔ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں، یہ کہتے ہوئے ایک کاری ضرب اس کی کمر پر لگا چکا تھا۔ وہ شدید ہو گیا، غصے میں اسے گھسیٹنے والے انداز میں بیڈ کی طرف لے جانے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، چھوڑو! میں بار بار تمہیں یوں ہی بولوں گی، تم ایک گھٹیا اور غلیظ انسان ہو، اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دینے لگی، مگر وہ اسے بعد ٹب میں پھینک دیا تھا۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی کھونے کو نہیں بچا، میں اب تم سے نہیں ڈروں گی، میں تمہارا مقابلہ کروں گی۔ وہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ نہیں جانتی تھی وہ دراب کے سامنے وہ ایک کمزور سی لڑکی ہے، وہ کبھی بھی نہیں ٹک پائے گی۔ وہ اس کے بھیگے ہوئے وجود پر مارنے لگا تھا۔ اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں پورے باتھ روم میں گونج رہی تھیں۔ اس کے منہ سے صرف اور صرف اس شخص کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھیں۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا، اتنی شدت سے وہ اس پر شدتیں لٹائے جا رہا تھا۔ اس کے وجود کو کانٹے کی طرح اس پر جھکا ہوا اسے تکلیف دینے لگا، اور اس وقت اس لڑکی کے منہ سے شدت سے دعا نکلی تھی کہ وہ مر جائے۔ دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کر ارمان آ چکا تھا، اور ارمان خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں ہر بار اس لڑکی کو بچانے آ جاتے ہیں۔ ایسا کیا رشتہ ہے
شاید انسانیت کے ناطے وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا جو اسے بچانے آ جاتا تھا۔ وہ دروازہ پیٹے جا رہا تھا۔ اس کے بے ہوش وجود پر وہ درندگی دکھاتا ہی رہا۔ جیسے اس سے دور ہوا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود میں جان باقی ہی نہ ہو۔ ارمان نے دروازہ توڑ دیا تھا، مگر باتھ ٹب میں پڑے ہوئے اس کے وجود کو دیکھ کے وہ سانس لینا ہی بھول گیا۔ اس نے دولاب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی شرمندگی نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس کا باتھ ٹب میں پڑا ہوا وجود